بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 تلک الرسل، اور آج ہم پڑھیں گے اس میں سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 5، جو کہ آغاز ہو رہا ہے ہمارا آیت نمبر 42 سے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آغاز کریں گے۔ آج کے رکوع میں ہماری 13 آیات ہیں، انشاءاللہ 54 آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت کریں گے، اور اس کے بعد انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 42 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے اور ان کو منتخب کیا ہے۔ کس بیس پر؟ وہ آج ہم پڑھیں گے آج کے اس رکوع میں۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اصل مدعا عیسائیوں پر ان کے اس عقیدے کی غلطی واضح کرنا ہے۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور الہ سمجھتے ہیں۔ اس کی ابتدا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے کی، جو کہ معجزانہ طور پر ہوئی تھی، اور پھر اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت بھی معجزانہ طریقے سے ہوئی، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جوان ہونا اور اللہ کی طرف سے برگزیدگی اور قبولیت کی بشارت، اور حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کی بعض واقعات کا تذکرہ، جن کا علم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت اور ان کا ظہور اور اللہ کی نشانیاں اور ان کے معجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے اس رکوع میں۔ آگے پھر وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، بتایا گیا کہ تمام انبیاء کی طرح حضرت مسیح علیہ السلام بھی گزشتہ تعلیمات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے، کیونکہ اصل دین ہر زمانے اور ہر گروہ کے لیے ایک ہی تھا۔ قرآن کی ان آیات میں پوری تقریر کا مقصد عیسائیوں کا عقیدے الوہیت، مسیح کی تردید اور اصلاح ہے، کیونکہ اس عقیدے کے پیدا ہونے کے 3 وجود تھے۔ نمبر 1 تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش جو بغیر باپ کی ہوئی، اور دوسرا یہ کہ ان کے صریح اور واضح معجزات، تیسرا یہ کہ ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، جس کا تذکرہ ان کی کتب میں بھی ملتا ہے، یعنی بائبل میں، انجیل میں بھی ملتا ہے، اور ہماری کتاب میں بھی یہ بات واضح ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا، سولی چڑھا دیا گیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ ان کو زندہ سلامت ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ آگے یہود و نصارہ کا ذکر آ جائے گا پھر، کہ یہودیوں کے سرداروں اور علماء فقہا نے اپنی ہٹ درمی سے حضرت مسیح علیہ السلام کو مایوس کیا اور آپ کی مخالفت شروع کر دی، تو آپ نے ان کو چھوڑ کر ان غریبوں کو جو شکستہ حال تھے اپنا معتمد اور ساتھی بنا لیا، جو ان پر ایمان لائے تھے، اور انہی کو اللہ کے دین کے لیے سربکف ہونے کی دعوت دی اور ان کو تبلیغ دین کے لیے روانہ کیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ الحمدللہ جی، یہ تھا تعلیم القرآن سے ہمارا مختصر خلاصہ، اور اب ہم دیکھتے ہیں احسن البیان سے کچھ احوال۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ شرف و فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی خیر النسائہا، سب عورتوں میں بہتر کہا گیا ہے، متفق علیہ۔ ایک اور روایت میں ہے مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں سے صرف آسیہ یعنی فرعون کی بیوی
اور مریم بنت عمران کامل ہوئیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سرید کہتے ہیں عربوں میں ایک کھانا مشہور ہے جس کو سب بہت پسند کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی جو میں نے آپ سے بیان کی، اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اس میں حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ابن کثیر نے اسے روایت کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ خواتین ان چند عورتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیگر عورتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی، یا یہ کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں فضیلت رکھتی تھیں۔ واللہ عالم۔ آج کل کے اہل بدعات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلو عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے۔ اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تردید ہوتی ہے جو ہم پڑھیں گے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے تھے جو بات بھی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں واضح تردید ہو رہی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا، اور اسی طرح حاضر و ناظر کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ جو لوگ قرآن اندازی کے لیے کلمے ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے اور بھی کئی خواہش مند تھے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اس بات بھی ہے، جس میں یہودی اور عیسائی شک کرتے تھے، کیونکہ وحی شریعت پیغمبر ہی پر آتی ہے، غیر پیغمبر پر نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ یعنی کلمت اللہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس باپ کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے۔ المسیح مسح سے ہے، ای مسیح الارض، یعنی کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، زمین کی سیاحت کرنے والے کو مسیح کہتے ہیں، یا اس کے معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر مریضوں کو بإذن اللہ شفا یاب فرماتے تھے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار سے یہ فاعل بمعنی فاعل ہے، اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو کہ مسیح کہا جاتا ہے وہ یا تو بمعنی مفعول یعنی ممسوح العین ہے، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے اعتبار سے ہے، یا وہ بھی چونکہ کثرت سے دنیا میں پھرے گا اور مکہ مدینہ اور بیت المقدس کے سوا ہر جگہ پہنچے گا، اس لیے اسے بھی المسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ عام اہل تفسیر نے عموماً یہی بات درج کی ہے۔ کچھ اور محققین کہتے ہیں کہ مسیح یہود و نصارہ کی اصطلاح میں بڑے مامور من اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں، یعنی ان کی یہ اصطلاح تقریباً اولو العزم پیغمبر کے ہم معنی ہے۔ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہود کو جس انقلاب آفریں مسیح کی بشارت دی گئی ہے اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی منتظر ہیں، دجال اسی مسیح کے نام پر آئے گا، یعنی اپنے آپ کو وہی مسیح قرار دے گا، مگر وہ اپنے اس دعوے سمیت تمام دعووں میں دجلوں اور فریب کا اتنا بڑا پیکر ہوگا کہ اولین اور آخرین میں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی، اس لیے وہ الدجال کہلائے گا۔ اور عیسیٰ عجمی زبان کا لفظ ہے، بعض کے نزدیک یہ عربی اور آس یا اوس سے مشتق ہے، جس کے معنی سیاست اور قیادت کے ہیں۔ تفسیر القرطبی میں اور فتح تقدیر نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مہد یعنی گہوارے میں گفتگو کرنے کا ذکر اس آیت کے علاوہ سورہ مریم میں بھی آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث میں دو اور بچوں کا بھی ذکر ہے، ایک صاحب جریج اور ایک بنی اسرائیلی عورت کا بچہ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اس روایت میں جن تین بچوں کا ذکر ہے ان سب کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، کیونکہ ان کے علاوہ صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی شیرخوار بچے کے بولنے کا ذکر ہے۔ بعض نے ان کے درمیان یہ تطبیق دی ہے کہ صحیحین کی روایت میں مذکور بچے گہوارے میں بولنے والے تھے، جبکہ کھائی میں گرنے والا بچہ گہوارے میں نہیں تھا۔ اس طرح ان کے مابین منافات نہیں رہتی، اور شاہد یوسف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی اثر کے مطابق بچہ نہیں تھا جیسا کہ مشہور ہے، بلکہ وہ السلسلۃ الضعیفہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ ذوالحیہ تھا، یعنی داڑھی والا تھا۔ کہلن ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر وحی اور رسالت سے سرفراز کیے جائیں گے، اور بعض نے کہا کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسمان سے نزول ہوگا، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، تو اس وقت
جو وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے وہ کلام مراد ہیں۔ تفسیر ابن کثیر اور قرطبی نے اس کو روایت کیا ہے۔ آگے پھر ہمارے پاس آگے ذکر آتا ہے قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کسی کام کا جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اسے اتنا ہی کہتا ہے کہ تو ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی تیرا تعجب بجا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ تو جب چاہے اسباب عادیہ اور ظاہریہ کا سلسلہ ختم کر کے حکم کن سے پلک جھپکنے میں جو چاہے کر دے۔ کتاب سے مراد بعض کے نزدیک کتابت یعنی لکھنا ہے، اور انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، یا انجیل اور تورات کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ یعنی قرطبی نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ نے جو علم عطا کیا تھا، یا تورات اور انجیل الکتاب اور الحکمہ کی تفسیر ہے۔ اخلق لکم ای اصور و اقدر لکم، قرطبی نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی خلق یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے، اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہیں، کیونکہ وہی خالق ہیں۔ یہاں اس کے معنی ظاہری شکل و صورت گھڑنے اور بنانے کے ہیں۔ دوبارہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کہنے سے مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں، نہیں، میں تو اس کا عاجز بندہ ہوں اور رسول ہی ہوں۔ یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے معجزہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتایا کرتے تھے، ساتھ میں اپنے معجزات کے ساتھ، جو کہ محض اللہ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت اور بالاتری نمایاں ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا جس کے سامنے میں بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے، جس سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کر دینے، مادرزاد اندھے کو کوڑی اور اچھا کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا گیا تھا، جو کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شعر و ادب اور فصاحت اور بلاغت کا زور تھا، چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح اور بلیغ اور پر اعجاز کلام عطا فرمایا گیا، جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے فصحاء اور بلغاء جو ہیں اور ادباء شعراء عاجز رہے، اور چیلنج کے باوجود آج تک عاجز ہیں۔ یعنی کوئی بھی اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکا اور قیامت تک عاجز ہی رہیں گے، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ اس سے مراد یا تو وہ بعض چیزیں ہیں جو کہ بطور سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھیں، یا وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کے علماء نے اپنے طور پر حرام کر دی تھی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ کس چیز کو حرام کر دے اور کس چیز کو حلال کر دے۔ تو یہ وہ چیزیں جن کو ان کے علماء نے اپنے طور پر حرام کر رکھی تھیں، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تفسیر قرطبی نے اس کو روایت کیا ہے، یا ایسی چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو انہوں نے آپس کے جھگڑوں کے نتیجے میں غلط طور پر حرام قرار دے لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کر کے انہیں حلال قرار دیا۔ ابن کثیر نے اس روایت کیا ہے، یعنی میرا اور تمہارا خالق اور پرورش کرنے والا اللہ ہی ہے، لہٰذا جب خالق اور مربی وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، تو تم سب اسی کی عبادت کرو۔ اس لیے سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یعنی ایسی گہری سازشیں انہوں نے کی اور مشکوک سی حرکتیں کرنے لگے آگے سے جو کافر تھے، جو کفر یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی رسالت کے انکار پر مبنی تھیں۔ بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے، جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابتدا میں جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو آپ موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکیں، جس پر انصار نے لبیک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے قبل ہجرت اور بعد ہجرت کی مدد کی۔ اسی طرح یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی۔ یہ وہ مدد نہیں ہے جو مافوق الاسباب طریقے سے طلب کی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو شرک ہے اور ہر نبی شرک کے سدباب ہی کے لیے آتا رہتا ہے، پھر وہ خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر سکتے تھے؟ لیکن قبر پرستوں کی غلط روش قابل افسوس ہے کہ وہ فوت شدہ اشخاص سے مدد مانگنے کے جواز کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول من انصاری الی اللہ سے استدلال کرتے ہیں، فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ الحواریون حواری کی جمع ہے بمعنی انصار کے یعنی مددگار کے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
ان لکلی نبی حواریًا و حواری الزبیر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھر دیے کہ یہ نعوذ باللہ بغیر باپ کے اور فسادی ہے وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ۔ حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے سولی دے دی اور سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے۔ مکر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اور اس معنی میں یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خیر الماکرین کہا گیا ہے۔ گویا مکر سیئن برا بھی ہو سکتا ہے اگر غلط مقصد کے لیے ہو، اور خیر یعنی اچھا بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لیے کیا جائے تو۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ آیت ہماری تکمیل ہوگی رکوع کی آخری وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے تدبیریں کی اللہ کی خلاف اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو بہترین سبق ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی عداوت برتتا ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیجیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ جو آپ کے لیے فساد کا راہ اختیار کرے صرف آپ کو دین پر چلنے سے روکنے کے لیے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے سبب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی ان کے خلاف تدبیریں کر لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے معاملات اس قسم جو دین کے راہ میں آئیں اس کو اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ، اور اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھ لیجیے آیت نمبر 42۔ اور اذ جب، قولت کہا، قولت ہمارے پاس فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ رہا ہے، قول یقول سے، قولن اس کا مادہ ہے، اور یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، آگے فرشتے آ رہے ہیں۔ الملائکۃ، ملائکہ کی آخر تا جو ہے گول تا مؤنث کی علامت ہوتی ہے، تو فرشتے عربی میں، عربی گرامر میں مؤنث پروناؤن کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق ہیں جو کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کفار جو تھے وہ اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ پکارا کرتے تھے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، تو صرف یہ پروناؤن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کے لیے صیغہ بھی جو ہوتا ہے وہ مؤنث کا ہی آتا ہے۔ الملائکۃ، فرشتوں نے، یا حرف ندا ہے، مریم، مریم، ان بے شک، ان حرف ناصبہ اور اللہ اس کا اسم منصوب۔ اصطفیٰ برگزیدہ کیا، چن لیا، اصطفیٰ یصطفی، استفاء ان سے ہے، اور یہ فعل ماضی کا واحد مذکر کا صیغہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آ رہا ہے۔ اصطفیٰ چن لیا اس نے، برگزیدہ کر لیا اس نے، کی جو ہے یہ ہمارے پاس آگے مفعول آ رہا ہے، اور مؤنث کی علامت ہے یہ کاف جو ہے، کسرہ والی کاف، فتحہ والی جب ہوتی ہے زبر والی، وہ مذکر کے لیے پروناؤن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اصطفیٰ کی برگزیدہ کیا تجھے، اور طہرا پاک کیا اس نے، طہر یطہر تطہیر سے ہمارے پاس یہ بھی فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، اور آگے کی جو ہے یہ اس کے ساتھ اس کا مفعول ہے، تجھ کو، تجھے، اور اصطفیٰ منتخب کیا، چن لیا، کی، تجھے، علی پر، علی حرف جارہ ہے، نسائی عورتیں، العالمین تمام جہانوں کی، یا مریم اے مریم، اقنتی فرما برداری کر، اقنتی تو بندگی کر، تو فرما بردار ہو جا، قنوت ان سے ہے، امر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ قنتا یقنتو اس کا فعل ماضی مضارع ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ فعل امر کا واحد مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ لی حرف جارہ ہے، لیے، ربی پروردگار، رب، رب کس سے کہتے ہیں؟ خالق، مالک، مدبر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رب۔ کی اپنے، اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے فرما برداری کر اپنے رب کی، اور اس جو دی تو سجدہ کر، یہ باب نون سے ہے، سجودن سے،
امر واحد حاضر کا مؤنث کا صیغہ ہے، یہ بھی سجدہ یسجدو سے سجدن اس کا مادہ ہے۔ وا اور ارکعی تو رکوع کر، یہ بھی ہمارے پاس فعل امر کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ رکع یرکعو سے رکعن اس کا مادہ ہے، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے، راکعین اسم فاعل ہے ہمارے پاس، جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے فاعلین کے وزن پر۔ ذالک یہ اسم اشارہ بعید ہوتا ہے لیکن خبر کے طور پر دیا گیا ہے، اس لیے ہم اس کا معنی یہ کریں گے، من سے، انبائی خبروں میں، نبا کی جمع ہے یہ، خبریں حالات، نبعون اس کی واحد ہوتی ہے اور یہ جو ہے جمع ہے، انبائی الغیبی غیب کی، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، ہم وحی نازل کرتے ہیں، ایحاہن سے ہے اور یہ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، وحیون اس کا مادہ ہے، ہی اس کو، الیکا الہ حرف جارہ ہے اور کا ضمیر ہے ساتھ میں اس کی، الیکا آپ کی طرف۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ واقعی آپ دیکھیے اتنے 100 سال پہلے، اتنے 1000 سال پہلے کی خبریں جو کہ ہمارے قرآن میں آئیں، آپ کو وہی کے ذریعے بتائی گئی ہیں نا، وہی ذکر ہو رہا ہے۔ وا اور ما نہیں، ما یہاں پہ نافیہ ہے، کونتا تھے آپ، کانا یکونو سے ہے، کونن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل ماضی کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کنتا۔ لدیہم، لدا ہے پاس، اور لدا جو ہے یہ اسم ظرف ہوتا ہے، پاس کے لیے، نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم ان کے، اور اسم ظرف جو ہے یہ ہمارے پاس مضاف بن کر آتا ہے، اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، یہاں پہ ضمیر آ رہی ہے، ان کے، اذ جب، یلقون وہ پھینک رہے تھے، یلقون بھی ہمارے پاس آ رہا ہے القاؤن سے، مضارع جمع مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، وہ پھینک رہے تھے یا وہ ڈالتے تھے، یعنی بنی اسرائیل قوم کے پاس جب آپ گئے تو وہ ڈالتے تھے، اقلامہم، اقلام قلم کی جمع ہے، قلم اس کی واحد ہوتی ہے اور خامے یا اپنے تیر جو تھے اس کو قلم کہتے ہیں، اقلام، ہم اپنے، ایو کون، ایو استفہام کے لیے ہوتا ہے، کون، ہم وہ یا ان کا، یکفلو سرپرستی کرے گا، کفالت کرے گا، کفلا یکفلو سے ہے، کفلن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مریمہ مریم کی، فعل مضارع کا آگے مفعول سامنے موجود ہے، وا اور ما نہیں، کنتا تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے، وہ جھگڑا کر رہے تھے، اختصامن سے ہے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، خصمہ یخصم سے، خصم بھی اس کا مادہ ہے اور اختصامن بھی ہوتا ہے مصدر اس کا، اذ جب، قالت کہا، اس نے، کس نے، الملائکۃ فرشتوں نے، اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، یا مریم اے مریم، ان بے شک، اللہ اللہ تعالی، یبشر وہ بشارت دیتا ہے، وہ خوشخبری دیتا ہے، بشر یبشر تبشیر سے ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کی تجھ کو، بی بھی حرف جارہ ہے، کی کے لیے بھی ہوتا ہے، ساتھ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ کی لیں گے ہم، کلمتن ایک فیض کی، کلمہ جو ہے یہاں پہ فیض کے لیے بھی ہے اور ایک مخصوص، یہاں پہ میں نے اس کی ڈیفینیشن آپ کو بھی تفسیر میں بتائی ہے کہ کلمہ کن کن معنوں میں آ رہا ہے، کلمتن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلمہ کن تھا وہ بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، مسیح علیہ السلام، منہ اپنی طرف سے، من حرف جارہ ہے اور ہو ساتھ آگے ضمیر آئی ہے، اپنی طرف سے، اسمہ اس کا نام، المسیح مسیح ہے، عیسیٰ عیسیٰ، ابن بیٹا، مریمہ مریم کا، تو یہاں سے دیکھیے سنت سٹارٹ ہوئی ماں کے ساتھ نسبت بیٹے کی، جنت کے بیچ میں بھی تمام اولاد جو ہے وہ ماں کے نام کے ساتھ ہی اٹھائی جائے گی، وجیہن با آبرو، وجاہت والا، قدر و منزلت والا، سردار اور کرم، وجوہا یوجوہو یہ کرومہ کے وزن پر ہے ہمارے پاس، جیسے ہوتا ہے کرومہ یکرمو ایسے ہے وجوہا یوجوہو، وجاہتوں سے وجاہت والا ہونا، مرتبے والا ہونا سے صفت مشبہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، وجہا جو ہے وہ اس کی جمع ہوتی ہے، فی حرف جارہ ہے، میں، الدنیا دنیا، وا اور الآخرتی آخرت میں، وا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ دیکھیے دنیا میں بھی با ابرو ہیں،
رتبے والے ہیں اور آخرت کے دن بھی ہوں گے۔ اور آخرت میں وا اور من سے، من بھی حرف جارہ ہے، مقربون کو اس نے کیا کیا ہے، اس کی حالت جر میں بدل دی ہے، حالت مجرور کر دی ہے۔ المقربین، مقربین یعنی خاصوں میں سے، مقربین بھی ہمارے پاس قرب یقرب تقریباً سے، اور مقربین جو ہے یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے۔ وا اور یکلم، وہ گفتگو کرے گا، وہ کلام کرے گا، کلم یکلم تکلیم سے، یہ ہمارے پاس فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے۔ الناسا لوگوں سے، فی میں، فی بھی حرف جارہ ہے۔ المہدی گہوارے میں، ماں کی گود میں، یعنی فرش یا بچھونے کو بھی کہتے ہیں، مراد اس سے ہے شیر خوارگی کی زمانے میں یا ماں کی گود میں، مہودن اس کی جمع ہوتی ہے۔ وکہلن اور بڑی عمر میں، یعنی ادھیڑ عمر میں، جس کو آپ 40 سال کی عمر کہہ سکتے ہیں، بڑی عمر کہہ سکتے ہیں۔ وا اور من سے، الصالحین نیکوکاروں میں ہوگا، صالحین بھی صالحون سے ہمارے پاس صالحون جو ہے وہ واحد اور اسم فاعل آ رہا ہے۔ قولت کہا اس نے، اب حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، یہاں پہ صیغہ جو واحد مؤنث کا استعمال ہوا ہے غائب کا، قول یقول سے ہی، قولن اس کا مادہ ہے، اور یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام نے اب کہا، ربی اے میرے رب، اے پروردگار، انا کیسے، یکونو ہوگا، انا استفہامیہ ہیں، یکونو کانا یکونو سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کونون اس کا مادہ ہے، لی میرے لیے یا مجھے، ولدن ایک لڑکا، ولدن کی جمع ہوتی ہے اولادن، تو ولد واحد کو، ایک بیٹے کو، ایک لڑکے کو کہتے ہیں۔ وا اور لم یمسسنی، یہ اصل میں ہے لم، نفی جہت بلم داخل ہوا ہے، یمسس فعل مضارع جس کو اس نے یمسسو تھا، لم نے کیا کیا ہے، اس کو مجزوم کر دیا ہے، اور آگے نی متکلم کی جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی گئی ہے، مجھے نہیں چھوا، لم یمسس باب سین سے ہے، مسن سے مضارع منفی بلم واحد مذکر غائب کا، اور نی جو ہے اس میں نون وقایا کی ہے، یا ضمیر مفعول کی ہے، یہ واحد متکلم کا صیغہ آ رہا ہے۔ لم یمسسنی نہیں ہاتھ لگایا مجھے، نہیں ہاتھ پھیرنا، اس کو کہتے ہیں مس کرنا، ہاتھ لگانا، چھونا، بشرن کسی بشر نے، کسی انسان نے، قولا فرمایا، کہا، کذالک اسی طرح، اللہ تعالی، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، خلق یخلق سے، خلقن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ما یہاں پہ موصولہ ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے ہے، یشاء شیء اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے۔ اذا جب، قضا وہ فیصلہ کر لیتا ہے یا اس نے فیصلہ کیا، جب فیصلہ کرتا ہے، اب یہ ویسے تو فعل ماضی ہے ہمارے پاس، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ قضا یقضی سے، اور قضاء جو ہے اس کا مادہ ہے، لیکن اذا آ گیا تو ہم اس کا معنی مضارع میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، کسی حکم کا، فا تو، انما صرف یہی، بے شک یہی، یقول وہ کہتا ہے، یہ بھی قول یقولو سے، قول اس کا مادہ ہے، اور یقولو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، لہو اس کو، اس کام کو، کن تو ہو جا، کن بھی ہمارے پاس فعل امر حاضر کا واحد کا صیغہ آ رہا ہے مذکر کا، کانا یکونو کی ہی یہ فعل امر بنایا گیا ہے، کن، فا بس، یکونو وہ ہو جاتا ہے، کیا یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ وا اور یعلم وہ سکھائے گا، ہو اس کو، علم یعلم تعلیم سے ہے، اور یعلم بھی فعل مضارع واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، ہو اس کو، الکتابہ کس کو، کس کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنے کلمہ کن سے پہلے ان کو پیدا فرمائیں گے، اور پھر ان کو سکھائیں گے الکتابہ کتاب، وا اور الحکمتہ کتاب ان کو کون سی دی تھی، انجیل، اور حکمت یعنی دانائی، سمجھ بوجھ، والحکمتہ اور حکمت دانائی، وا اور التوراۃ تورات، وا اور الانجیلہ انجیل، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو تورات آئی تھی وہ بھی ان کو پڑھائی، کیونکہ ہر نبی پچھلی کتاب تو پڑھتے تھے جب تک ان کو اپنی نبوت، اپنی کتابت ہر نبی کو ایک دور میں جا کے ملتی تھی، 40 سال کی عمر میں یا جتنی عمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتے تھے، اس سے پہلے تو وہ پچھلی کتاب کو فالو کرتے تھے، پچھلے نبی کو ہی فالو کرتے تھے، تو اس لیے یہاں پہ دونوں کتابوں کا ذکر ہے۔ وا اور رسولاً رسول،
الا طرف، الا حرف جارہ ہے، بنی 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 کہتے ہیں بیٹوں کو، تو ویسے بنو ہوتا ہے، بنو اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، الا حرف جارہ کی وجہ سے اس کی حالت جری ہے بنی، اسرائیل اسرائیل کے، یعقوب علیہ السلام کے، انی بے شک میں، انا ہے حرف جو ہمارے پاس ناصبہ ہے، انا بے شک، یا جو ہے متکلم کی ہے، بے شک میں، قد جئتو میں آیا، مجیء ان سے ہے ماضی واحد متکلم کا صیغہ، جئتو بآیتن میں آیات لایا، مجیء ان جو ہے یہ لازم ہے، با ان کے ذریعے سے متعدی ہو جاتا ہے، مزید تفصیل اس کی انشاءاللہ تعالی لغات میں بھی ہمارے پاس آئے گی، جاءہم سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آیا ہوں کم تمہارے پاس، بی آیتن ایک نشانی کے ساتھ، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان آتا ہے کسی کے پاس ملاقات کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے تھے یہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آیا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ، من سے، ربکم تمہارے پروردگار کی، انی بے شک میں، اخلقو میں بناتا ہوں، یہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر گہوارے میں ہی یعنی ماں کی گود میں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں جو الفاظ کہے تھے، اخلقو میں بناتا ہوں، اخلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی میں خود بناتا ہوں، باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ بناتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے ہمارے پاس فعل مضارع کا، خلق یخلق سے، خلق اس کا مادہ ہے، لکم لا لیے، کم تمہارے، من سے، الطینی مٹی، کا مانند، ہیئتی صورت، ہیئہ کہتے ہیں شکل کو بھی، صورت کو بھی کہتے ہیں، الطیری پرندے کی، فا پھر انفخو میں پھونک مارتا ہوں، انفخو بھی ہمارے پاس نفخن سے ہے، مضارع واحد متکلم کا صیغہ، نفخ ینفخو سے، فی ہی اس پرندے میں، فی حرف جارہ ہے اور آگے ہی جو ہے وہ ضمیر ہو تھا نا، تو ہی اس کی وجہ سے حرف جارہ کی وجہ سے ہو گئی فا، تو یکونو وہ ہو جاتا ہے، طیرن ایک پرندہ، باذن اللہ، یہ ورڈز جو ہیں کوٹ کیجئے، جو آج کے ہمارے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جتنے ہمارے معاشرے میں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں یہ کرتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں، ناچاکیاں دور کروا لیجئے، رشتے کروا لیجئے، اولاد پیدا کروا لیجئے، اور ایسے تعویذ دھاگے دے کر اور اپنے اس طرح سے منمانی باتیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہاں پہ قرآن سے وثوق آپ دیکھ لیجئے کہ ایک نبی بات کر رہا ہے اور اللہ نے ان کو معجزہ دیا، لیکن وہ کسی اپنی قوم کو جا کے یہ نہیں کہتا کہ یہ کام میں کرتا ہوں، وہ ساتھ میں الفاظ کے استعمال کرتے ہیں، با حرف جارہ ہے، بی اذنی حکم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے، وا اور ابرئ میں تندرست کرتا ہوں، میں اچھا کرتا ہوں، ابراء سے ہے، مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ بھی، الاکمہ اندھے کو، جو مادر ذات اندھا ہوتا ہے یعنی پیدائشی اندھا، یہ صفت مشبہ ہے، وا اور الابرص برس کے بیماری کو یعنی کوڑی کو، برس وہ جو سفید سفید سے دھبے سے پڑ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں، وا اور احیی میں جان ڈال دیتا ہوں، یہ بھی مضارع کا واحد متکلم کا ہی صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، احیا یحیی سے ہے، اور احیی جو ہے یہ ہمارے پاس فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ آ رہا ہے، حیٌ اس کا مادہ ہے، الموتى مردوں کو، موت جو ہوتی ہے وہ موتن ایک مردہ ہوتا ہے، یہ موتا کہتے ہیں مردوں کو، باذن اللہ یہاں بھی یہی ورڈز کوڈ ہیں، باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، وا اور انبئ میں بتا دیتا ہوں، میں خبر دیتا ہوں، نبا کہتے ہیں بڑی بڑی خبروں کو نا، تو انبئ یہ بھی فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، نبأ ینبئ اور انبئ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، نبأ بھی اس کا مادہ ہے، اور کم جو ہے یہ آگے اس کے ساتھ ضمیر لگی ہے، تم کو، اس کا اسم مفعول ظاہر موجود ہے، بما جو کچھ، تأکلون تم کھا کر آتے ہو، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ اس طرح بھی بتایا کرتے تھے، تأکلون ہمارے پاس اکل یأکل سے، اور اکلن اس کا مادہ ہے، تأکلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وا اور ما جو، تدخیرون تم ذخیرہ کرتے ہو، تم جمع کرتے ہو، ادخار سے ہے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فی میں، بیوتی فی بھی حرف جارہ ہے، بیوتی بیتن کی جمع ہے، بیوت گھروں میں، کم تمہارے یا اپنے، ان بے شک، فی میں، ذالک اس، لآیۃ لکم لا البتہ، آیتن ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے،
ان اگر کنتم ہو تم، کنتم بھی ہمارے پاس کانا یا کونوں سے کونون اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مؤمنین صاحب ایمان کو یعنی مومنوں کو، مومنوں کے لیے ایک نشانی ہے، اگر تم مومن ہو تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں، مصدقاً بھی ہمارے پاس صدق یصدق تصدیقن سے، مصدقاً جو ہے اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے، صدقن اس کا مادہ ہوتا ہے، لما لی حرف جارہ ہے لیے، ماں جو بینہ درمیان، یدیہ میرے دونوں ہاتھوں کے، یدن ایک کو کہتے ہیں اور یدیہ یدئی ہے اصل میں، یدئی دو ہاتھ ہو گئے، اور یا جو آگے واحد متکلم کی آ رہی ہے میرے دونوں ہاتھوں کے، من سے، التوراتی تورات، و اور لی تاکہ، احلہ حلال کر دوں، یہ بھی لی جو ہے کسرہ والا ہی لام ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کا معنی تاکہ اس لیے کریں گے، اس کی پہچان ہمیں مضارع کے آخر سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ لام کئی ہے، لام جارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ احلہ لام کے اوپر نصب دیکھیے آخر منصوب ہے، تو لام کئی کیا کرتا ہے مضارع کے آخر کو منصوب کر دیتا ہے، جبکہ لام جارہ جو ہے جس کو لام امر کہتے ہیں وہ فعل مضارع کا آخر مجزوم کر دیتا ہے، اس کو جزم دے دیتا ہے، ولی احلہ تاکہ میں حلال کر دوں، یہ بھی حل یحل سے، احلہ ہے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، لکم تمہارے لیے، بعد بعض چیزیں، الذی اسم موصول واحد مذکر کا صیغہ ہے جو، حرمہ حرام تھیں، حرام کی گئی تھیں، حرم یحرم سے تحریم اس کا مادہ ہے، اور حرمہ جو ہے یہ فعل ماضی مجہول کا واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، علیکم علی حرف جارہ ہے، کم تم پر، و اور جئتکم بھی آیا، پھر وہی لفظ آیا ہے کہ لایا ہوں تمہارے پاس، ٹھیک ہے، میں لایا ہوں، جئتو فعل ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں لایا ہوں، قوم تمہارے پاس بھی آیتین ایک نشانی، من سے، ربی رب پروردگار، کم تمہارے، فا پس، اتقو تم ڈرو، اتقا یتقی سے اتقاؤن اس کا مادہ ہے، اور اتقو جو ہے یہ ہمارے پاس فعل امر کا واحد فعل امر کا جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ سے، و اور اطیعو نی ہے آگے، نی جو ہے یہ نون وقایا کی واحد متکلم کی، اطیعو یہ بھی فعل امر کا جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، اطاع یطیع سے، اطاعتن یا اطاعن جو ہے اس کا مادہ ہے، اور اطاعت کرو نی میری، تم سب اطاعت کرو آ جاتا ہے مانا، ٹھیک ہے، تم سب مذکر اطاعت کرو، نی میری، ان بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، ربی ربا اور یا متکلم ہے میرا پروردگار، و اور رب رب، کم تمہارا، فا بس، اعبدو تم سب عبادت کرو، اعبدو بھی عبدہ یعبدو سے، عبدن اس کا مادہ ہے، اور اعبدو جو ہے یہ بھی ہمارے پاس فعل امر جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے حاضر کا، ہو اس کی، ہاذا یہ اسم اشارہ قریب ہے، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، ہاذا یہی، صراطن راستہ ہے، مستقیم سیدھا، فا بس، لما جب، احسا محسوس کیا، احسا اس نے محسوس کیا، احساسن سے ہے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، حسن اس کا مادہ ہوتا ہے، حسا یحس سے، عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم من ہے اور ہوم ہے، من حرف جارہ، من طرف، ہوم ان کی طرف سے، الکفر کفر، اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے آگے انکار محسوس کیا، قولا اس نے کہا، کس نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، من کون ہے، من یہاں پہ استفہامیہ ہے، انصاری انصار کہتے ہیں مددگار کو، نصرن سے ہے، نصرن کہتے ہیں مدد کرنا، اور انصار ہوتا ہے مدد کرنے والا، یا جو ہے آگے واحد متکلم کی ہے، کون ہے مددگار میرا، الہ طرف، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی طرف کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ہوگا، کون ہے میرا مددگار، کون میرا ساتھ دے گا، قولا کہا یا بولے، الحواریون آگے جمع کا صیغہ آ رہا ہے حواری کے لیے، اور حواری جو ہے حواریون کی جمع ہے، بحالت رفع ہے یہ، اور حورن سے ہے جس کے معنی خالص سپیدی کے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا لقب ہے، حواری ان کو کہتے ہیں، بعض کے نزدیک ان کے کپڑے سفید تھے اس لیے حواری کہلائے، اور
بعض کہتے ہیں کہ ان کے اولین اصحاب دھوبی تھے اور حواری دھوبی کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح تمام اصحاب کو یہ خطاب دے دیا گیا۔ لغت میں حواریون کے معنی یہ لکھے جاتے ہیں: مخلص ساتھی، مددگار، نصیحت کرنے والا، سفید پوش، دھوبی، رشتہ دار۔ ٹھیک ہے، لیکن قولا کا صیغہ آیا ہے پیچھے، تو ہم اس کا معنی کریں گے بولے یا انہوں نے کہا، کیونکہ آگے حواریون جمع کا صیغہ آ رہا ہے نا، تو اس لیے پیچھے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے اس کا معنی ہم جمع میں کریں گے۔ بولے حواری یعنی ان کے ساتھی، نحنو ہم ہیں، نحنو ضمیر ہمارے پاس آئی ہے جمع متکلم کی، انصارو مددگار، اللہ اللہ تعالیٰ کے، آمنا ہم ایمان لے، آمنا یؤمنو سے ہے، امن اس کا مادہ ہے، اور آمنا جو ہے یہ فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، باللہ باہر پہ جا رہا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کی، اور اشہد آپ گواہ رہیے، اشہد بھی جو ہے یہ ہمارے پاس اشہد یشہدو سے ہے، اور اشہد جو ہے یہ فعل امر کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، شہدن اس کا مادہ ہوتا ہے، گواہی دینا، بی انا کہ ہم، مسلمون فرما بردار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، ربنا ربا ہے اور نا ضمیر ہے ساتھ میں، اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لے آئے، بما با پر، ما اس پر جو انزلتا تو نے نازل فرمائی، انزلتا بھی ہمارے پاس انزلہ ینزلو سے انزالون اس کا مادہ ہے، اور انزلتا فعل ماضی کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اتبعنا ہم نے پیروی کی، اتبع یتبعو سے اتباعن اس کا مادہ ہے، اور اتبعنا بھی جو ہے یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے، الرسول رسول کی، پیغمبر کی، بس اکتب تو لکھ، اکتب بھی ہمارے پاس کتب یکتب سے کتبن اس کا مادہ ہے، اور اکتب جو ہے یہ فعل امر کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نہ ہم کو یا ہمیں، مع ساتھ، الشاہدین گواہی دینے والوں کے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہیں، ماننے والوں کے، گواہی دینے والوں کے، موجود حاضر لوگوں کے، شاہدین بھی ہمارے پاس اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، اور مکرو وہ خفیہ چال چلے، مکر کیا انہوں نے، تدبیر کی انہوں نے، مکرن سے ہے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، مکرہ یم کرو سے، اور مکرہ چال چلا یا تدبیر کی، اللہ کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے کہ تدبیر کی اللہ اللہ تعالیٰ نے، یہ آگے واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، اور اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے اللہ، اور اللہ اللہ تعالیٰ خیر بہترین ہے، الماکرین چال چلنے والا ہے، یعنی تدبیر کرنے والا ہے، ماکرین بھی ہمارے پاس فاعلین کے وزن پر آ رہا ہے، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ، یہاں پہ ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے، خیر الماکرین بہترین چال چلنے والا ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، ہمارا لفظی ترجمہ یہاں پہ تکمیل ہوتا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں انہی آیات کی تدبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ دال کو نرمی سے پڑھیں گے، قا میں الف مدہ کے ساتھ ہی قاف حروف مستعلیہ ہے، پر ہو جائے گا، آگے ملائکۃ میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کریں گے، یا مریم میں رام فخم پڑھی جائے گی، ان اللہ اصطفا کی نون پر غنہ واجبہ کریں گے، غنہ واجبہ ہوگا یہاں پہ، نون مشدد ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھتے ہوئے ہس طفا کی صاد بھی پر ہے، تو بھی پر پڑھیں گے، فا کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، وطہرا کی کاف زیر کی بولنے ہیں، کہ نہیں بولنا آپ نے، ٹھیک ہے، تو بھی پر پڑھیں گے، اور آگے ہا کے اوپر تشدید ہے، سختی کرنی ہے، وطہرا کی را مفخم پڑھی جائے گی، واصطفا کی علی نساء میں بھی مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کریں گے، نساء نہیں کہنا، نساء العالمین، عالمین میں ہم مدارس وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ سن لیجیے، اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا علیہ السلام سے کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے،
آیت نمبر 43 دیکھ لیجئے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. یا مریم اقنتی، مق میں قلقلہ کریں گے، قاف کو پر بھی پڑھنا ہے، تی میں یا مطلب کھینچنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. لی ربکی، لی ربی اور کی، یہ کسرہ کی آوازیں آپ نے باریک رکھنی ہے، ٹھیک ہے. را کو پر پڑھتے ہوئے آگے باقی پر تشدید ادا کیجیے. ربکی. وسجدی میں وس سین کے اوپر ہمس ہوگا سیٹی کی آواز کے ساتھ. یا مدہ ہے آگے ورکعی میں بھی ورکعی، را مفخم پڑھی جائے گی. عی میں عین وسط حلق سے ادا کیجیے، اس کو ورکعی نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے. ورکعی نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، عین ہے. ورکعی یا مدہ ہے مع الراکعین. را کے اوپر تشدید ہے، پہلے عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے، آگے را کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے اس کو پر پڑھنا ہے، اوپر فتح قائمہ ہے. مع الراکعین، تھوڑی سی تکرار یعنی 2 ٹائم تکرار اس پر شو ہونی چاہیے. مع الراکعین. ترجمہ سن لیجیے، آخر پر عارض وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے. ترجمہ دیکھ لیجئے. مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. تو حضرت مریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اگر ہم میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج اتنی بہنوں کو ماشاءاللہ سے آپ لوگ میرے ساتھ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کیا ہمارا اس میں کوئی اختیار ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اس نے اپنے دین کے لیے، اپنے اس پاک کلام کے لیے چنا، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں چنا. تو پھر ہمیں بھی کیا حکم ہے کہ اللہ کی فرما بردار ہو جائیں، اللہ کی اطاعت گزار ہو جائیں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کریں، اور پھر اپنے رب کے آگے کثرت سے سجدے کریں، یعنی اپنی نمازوں کی پابندی کریں، تہجد کا اہتمام کریں، نماز اشراق کا اہتمام کریں، یعنی ایکسٹرا نوافل وغیرہ جو ہے اس کا بھی اہتمام کریں، اور رکوع کریں یعنی جھک جائیں جھکنے والوں کے ساتھ. تو جھکے کون تھے؟ انبیاء کرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اطاعت گزار تھے، اللہ کے آگے جھکا کرتے تھے، اللہ کے ہر حکم کے اوپر. انبیاء بھی، اور انبیاء کے بعد آپ دیکھیے صحابہ کرام بھی سمعنا و اطعنا کہا کرتے تھے. پہلے جو زندگی ہو چکی اس کے لیے غفرانک ربنا و الیک المصیر، کیونکہ لوٹنا تو اللہ کی طرف ہے. تو پھر ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وباللہ توفیق. آگے دیکھیے آیت نمبر 44. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. ذالک، ذال نرمی سے پڑھتے ہوئے فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے. من انباء الغیب میں اظہار حلقی کریں گے، انباء میں اقلاب کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. با میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے. الغیبی نہیں کہنا، ال زبان ٹچ کیجئے اپنے زبان کے کنارے جو ہیں سامنے سے، نئے اولیاء اور انیاب کے ساتھ. غیبی میں غین کو پر پڑھیں گے اور آگے یا لین ادا کرنا ہے. نوحیہ، 2 ہا ہیں، ایک ہا ایک ہا، ٹھیک ہے. نو میں واو مدہ، دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے. آگے ہی میں یا مدہ ہے، وسط حلق سے ہا ادا کرتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے. آگے ہی ہے، ہی کو عکس حلق سے آپ نے ادا کرنا ہے. ڈفرنس آپ کے آواز میں ہونا چاہیے دونوں ہا کی ادائیگی میں، ہا ہا. نوحیہ الیک، الیک میں یا لین کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں، تو آخر پہ کاف ساکن ہو رہا ہے. پہلے ہم مد عارض لین کریں گے، یہاں پہ 2 سے 3 حرکتوں کے درمیان ہم نے وقف کرنا ہے، اور آخر پہ کاف کے اوپر ہمس کریں گے. الیک. وما میں الف مدہ ہے، کنت میں اخفا حقیقی کریں گے. لدیہم میں یا لین ہے، ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے. اذ یلقون میں ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے اذو نہیں کہنا، سٹاپ کیجئے اس کو. اذ یلقون، قونا قاف پر پڑھتے ہوئے آگے واو مدہ ادا کیجئے، ہونٹوں کو پراپر گول کر لیا کریں. اقلامہم میں بھی قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے، اس کی جوائننگ آپ قریب کریں گے نا تو پھر قلقلہ بالکل درست ہوگا اور قاف پر بھی نکلے گا. پہلے سے آپ نے منہ بھر کے حمزہ کو موٹا نہیں کر دینا، اوق نہیں کہنا. لام، ہم آگے لام بھی باریک رہے گا، لام کو بھی موٹا نہیں کرنا ہے. اقلو بھی نہیں کہنا. اقلامہم، ہم میں اظہار شفی کریں گے. ایوہم، ایو یا کی پر تشدید ہے، اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے. ہم میں پھر میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی. یکفلو میں یکفلو نہیں ہے، انڈرلائن کر لیجئے. کاف کے اوپر ہمس کرنا ہے اور فا کے اوپر ضمہ ہے. یکفلو
मरयमा में रॉ को मुफखम पढ़ेंगे आगे, वमा कुंता में पीछे वाली तदबीक है, लदैहिम में इद यख्तसिमूना, इद यख्तसिमून। मुंह की आवाज़ आपकी नाक में नहीं जानी चाहिए, मुंह नहीं कहना। यख में या भी बारीक रखना है, खौ को पुर पढ़ना है, खौ पर हमस करेंगे इसको पुर पढ़ते हुए, यख यख तसी। ता बारीक रखना है, सौद को पुर पढ़ते हुए कसरा की आवाज़ बारीक कीजिए, यख्तसिमून। मुंह की साउंड आपकी 6 हरकत बराबर लंबी होनी चाहिए, लेकिन जैसे आप बू बोलते हैं, तू बोलते हैं, इसी को लंबा करके आगे नून के साथ टच कर देना है, बस इसको नाक में नहीं लेकर जाना, ठीक है, वरना एक गुन्ने का आप इजाफा करेंगे मून कहने की वजह से। यख्तसिमून। तर्जुमा देख लीजिए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बातें अखबार गैब हैं, यानी गैब की खबरें हैं, उनमें से जो कि हम तुम्हारे पास भेज रहे हैं, हमने आपको बताई हैं। और जब वो लोग अपने कलम यानी कुरा जो थे बतौर कुरा डाल रहे थे कि मरियम की मुतकफ़िल कौन बने, तो आप उनके पास नहीं थे और ना उस वक़्त ही उनके पास थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। आयत नंबर 45 देख लीजिए। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरयम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरयम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन। इज़ क़ालतिल मलाइकतु में क़ौफ को पुर पढ़ेंगे, क़ौ पूरा ही पुर पढ़ा जाएगा। आगे मलाइका में वही मद्दे मुत्तसिल वाजिब है और या मरियम में रा मुफ़ख्खम है। इन्नल्लाह में गुन्ने वाजिबा करेंगे नून मुशद्दद पर 2 काउंट करके आगे लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ना है। युबश्शिरु की में यू या पे होंठ खोल कीजिए, ज़मा है। युबश्शी शीन पर तफशी की आवाज़ होगी, शीन पर तशदीद है, सख्ती कीजिए, नीचे कसरा है, युबश्शिरु के नहीं है, युबश्शिरु रो मुफ़ख्खम हो जाएगी। युबश्शिरु की बिकलिमतिन मिन, तिम मिन में इदगाम अल गुन्ना करेंगे, 2 काउंट करना है। मिनहु में इजहार हल्की करेंगे, आगे मिन हुस सीन के ऊपर सीटी की आवाज़ आएगी। मुहुल में लाम को आपने कलकला नहीं करना। मसी में या मदा है, हु बारीक अदा करेंगे। मिन हुस्मुहुल मसीहु ईसब्नु, ई में या मदा है, सब में कलकला करेंगे बा के ऊपर। आगे वजीहन में जी में वजी नहीं है, वजी जी कभी आवाज़ के साथ या मदा अदा कीजिए। हन में तनवीन का कायदा इख्फा हकीकी हो रहा है। फिर दुनिया में नून साकिन का कायदा इजहार मुतलक करेंगे, दुनिया नहीं कहना, दुनिया आगे अलिफ मद अदा है। आखिरती आ में फतह कायमा, खौ को पुर पढ़ते हुए नीचे कसरा है, बारीक रखिए। आखी आखे नहीं कहना, आखी रॉ मुफखम पढ़ी जाएगी, आगे ता की आवाज़ भी शार्प रखिए। आखिरती व मिनल मुक़र्रबीन में भी खौफ को पुर पढ़ना है, रॉ को भी पुर पढ़ना है, रॉ के ऊपर थोड़ी सी तकरार होगी, यहाँ पे रा मुफखम है हमारी। मुक़र्रबीन आगे मदारिस वक्फी करेंगे, 6 काउंट कर लेना है। तर्जुमा सुन लीजिए। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब फरिश्तों ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि मरियम, अल्लाह तुमको अपनी तरफ से एक फ़ैज़ की बशारत देता है, यानी एक कलिमा की, जिसका नाम मसीह और मशहूर ईसा बिन मरियम होगा, और जो दुनिया और आखिरत में बाआबरू और अल्लाह के ख़ासों में से ख़ास होगा, मुक़र्रबीन में से होगा। आयत नंबर 46 देख लीजिए। वयुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहलन व मिनस्सालिहीन। कल्लिमु में लाम के पर तशदीद अदा कीजिए, इसको लंबा नहीं करना है, सिर्फ इसकी तशदीद अदा करनी है। युकल्लिमु या कल्लिमु नहीं है, यू है, यू होंठ गोल कीजिए। युकल्लिमुन्नासा गुन्ने वाजिबा करते हुए आगे फिल महदी में मह नहीं कहना, हाँ पे कलकला नहीं करना, इसको स्टॉप कीजिए, अक्से हलक में ले जाके रोक देनी आवाज़। फिल महदी मह नहीं है, मोटा पढ़ना है, ठीक है। वकह लौ में इदगाम अल गुन्ना करेंगे, 2 काउंट करना है। मिनस सालिहीन सौद को पुर पढ़ते हुए ऊपर फतह कायमा है, अदा कीजिए सीटी की आवाज़ के साथ, और हीन में हा बारीक करते हुए आगे या मद्दा है, मदारिस वक्फी करेंगे, 6 काउंट करना है। और माँ की गोद में और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालतों में लोगों से यकसां गुफ्तगू करेगा और नेकुकारों में से होगा। आयत नंबर 47 देख लीजिए। क़ालत
رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قالت میں تا پر ہمس کریں گے، قاف الف تو آپ کو پیچھے بھی اتنی بار ہو چکا ہے تطبیق میں، پور پڑھنا ہے اس کو آگے تاکہ پر ہمس کیجئے، را کو پور پڑھتے ہوئے باقی تشدید ادا کرنی ہے، نیچے کسرہ کی آواز باریک کر لیں گے، ربے نہیں کہنا ربی، انا میں غنہ واجبہ ادا کرتے ہوئے انا نہیں کہنا، اپنے اوپر فتح قائمہ بھی ہے، منہ کھولیے اور 2 کاؤنٹ کیجئے، انا یکون میں واو مدہ ہے، لی میں یا مدہ ہے، ولدم میں ادغام الغنہ کریں گے، تنوین کا قاعدہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ولم یم دونوں جگہوں پہ میم ساکن ہے، اظہار شفی کریں گے، سس نہیں کہنا آپ نے، یم سس سس، یہ سیٹی کی آواز ہمس یہاں پہ سٹاپ کریں گے، نی میں یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، بشار میں را مفخم اور سٹاپ کریں گے یہاں پہ، قول میں آگے قول کذالک اللہ، یہاں پہ لفظ جلالہ کو باریک پڑھا جائے گا، پیچھے کسرہ ہے، یخلق خا پر ہمس کریں گے، پور پڑھنا ہے اس کو، لام کے اوپر ضمہ ہے، انڈر لائن کر لیجیے اس ورڈ کو، یخلق، لام کے اوپر زبر نہیں پڑھنی، یخلق، قوف کو پور پڑھنا ہے، اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول رکھیے، ما یشاء، یہاں پہ آپ نے جھٹکے سے وقف کرنا ہے، بہت زیادہ جھٹکا نہیں کہ قلقلہ پیدا ہو جائے، معمولی سا یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، ما یشاء، مد متصل کے بعد آپ نے جب مد متصل واجب کریں گے اس کے بعد آپ نے وقف کی صورت میں حمزہ کو ساکن کے اوپر جھٹکا کرنا ہے تھوڑا سا، اذا قضى امرا، یہاں پہ مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، قوف کو اور داد کو دونوں حروف مستعلیہ ہیں، پور پڑھنا ہے، امرن میں بھی میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، آگے را کو مفخم پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے، فإنما میں غنہ واجبہ ہے، آگے فإنما نہیں ہے، ما ہے، الف مد ادا کیجئے، یقول میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو مد ادا کرنا ہے، لہو میں ہا عکس حلق سے نکالیں گے، مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، کن فیکون میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے، اور آگے کون میں مد عارض وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے، ترجمہ سن لیجئے۔ مریم علیہ السلام نے کہا، پروردگار اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو لگایا نہیں، فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے، تخلیق کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، بے شک۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 48، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَيُعَلِّمُ میں لام کے پر تشدید ہے، نیچے کسرہ ہے، ادا کیجیے، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، آگے ہلو نہیں کہنا، ہل کتاب والحکمت، آگے لام کو ساکن کرتے ہوئے کاف کے اوپر ہمس کریں گے، کاف باریک ہے، موٹا نہیں پڑھنا، والتوراۃ، تورات نہیں کہنا ہے، تو او کی ساؤنڈ آنی چاہیے، واولین ہے، تاکہ پر تشدید ادا کرتے ہوئے والتوراۃ، را کو مفخم کرتے ہوئے اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، والانجیل، جیل کی ساؤنڈ آئے گی، جھیل نہیں بولنا ہے، 6 نہیں بنانا اس کو، والانجیل، نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، آگے جیم کو آپ کبھی آواز کے ساتھ ادا کریے، یا مدہ پڑھتے ہوئے وقف کر دینا ہے، مد عارض وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے، اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون
وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ورسولا میں را مفخم پڑی جائے گی، سین کو باریک رکھنا ہے، صاد نہیں بنانا اس کو۔ سو میں واو مد ادا کریں گے، لن میں اظہار حلقی، ورسولا الا، الو نہیں کہنا، الا فتح کا مد ادا کیجیے۔ بنی میں مد منفصل جائز ہے، اس کو بنی نہیں کہنا، ناک میں آواز نہیں لے جانی، اسٹریٹ رکھیے گا۔ آگے اسرائیل میں اسرائیلا نہیں کہنا، اسرائیلا، پہلے مد متصل واجب ہے، رو مفخم پڑھتے ہوئے مد متصل واجب ادا کیجئے، اور ایلا میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ انی میں دونوں کو پورا پورا ٹائم دیجیے گا، انی نہیں کہنا اور انی بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ انی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، پہلے غنہ واجبہ پھر یا مدہ۔ قد میں قاف پر ہے، دال پہ قلقلہ کریں گے، جئتکم بآیۃ من ربکم، جی میں حمزہ پہ جھٹکا کریں گے تاکہ اوپر ضمہ ہے، انڈر لائن کر لیجئے، جئتا نہیں کہنا، جئتو ہے۔ اب ماشاءاللہ سے عربی گرامر آپ پڑھتے ہیں، جئتا تو لایا، جئتو میں لایا، فرق ہے نا دونوں میں۔ جئتکم آگے میم ساکن کا قاعدہ اخفا شفی ہو رہا ہے، میم کو با میں ملائیے، ذرا سا یہاں پہ چھپانا ہے۔ آگے 2 کاؤنٹ کرنے کے بعد تم من میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ مر ربکم، یہاں پہ من، یہ نون کی آواز بالکل سکپ کر دیں، مر ربکم، ادغام بلا غنہ کریں گے۔ آگے را کو مفخم پڑھیں گے تشدید ادا کرتے ہوئے، با کو بھی تشدید ادا کرنی ہے، نیچے کسرہ ہے، کم میں اظہار شفی کریں گے، ربکم۔ انی میں پھر نون پہلے غنہ واجب ادا کیجیے اور پھر مد منفصل جائز ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اخلقو میں اوخ نہیں کہنا، اخ خا پر کرنا ہے، لقو لام کی پر ضمہ ہے، قاف کی پر ضمہ ہے، قاف کو پر بھی پڑھنا ہے، لکم من الطین، میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی کریں گے، اور پھر آگے یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرتے ہوئے آگے طا کے اوپر تشدید ہے، من الطین، طا کو پر پڑھیں گے، یا مدہ ادا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کہیئت الطیر، ہئی میں بھی یہ لین ہے، آگے تا اور طا دونوں اکٹھے آ گئے، ہم مخرج ہیں، دھیان رکھنا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، کہیئت الطیر، تت طوئی، ٹھیک ہے، دونوں میں آپ نے پہلے تا پھر طا، ڈفرنس کیجیے گا آواز میں۔ آگے طیری میں بھی یا لین ادا کریں گے، اور پھر را مرقق پڑھی جائے گی۔ فَأَنفُخُ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، اور فا کے اوپر بھی ضمہ ہے، خا کو پر پڑھتے ہوئے وہ بھی ضمہ ہے، ہونٹ کو رکھیے گا، انفخو نہیں ہے، انفخو، فخو، فیہ میں یا مدہ ہے، فیکون میں واو مدہ ہے، طیرم باذن اللہ میں طی میں تو کے پر پڑھتے ہوئے آگے یا لین ادا کریں گے۔ آگے تنوین کا قاعدہ انقلاب کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، باذنی، بے اذنی نہیں ہے، باذنی، رال کے اوپر آپ نے حرکت بھی نہیں کرنی اور سیٹی کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، آگے لفظ جلالہ بھی باریک پڑھا جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ میں با ساکن ہے، قلقلہ کیجئے، اب ری را باریک ہے، الْأَكْمَحَ، اکھ میں کاف پر حمز کریں گے، وَالْأَبْرَصَ با پر قلقلہ ہے، را کو پر پڑھیں گے، صاد کو بھی پر پڑھنا ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، ہا کے اوپر حمز کرنا ہے وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے، مو میں واؤلین ہے، تا میں فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، موتا نہیں کہنا، موتا ہے، بِإِذْنِ اللہ میں پیچھے والی تطبیق آ گئی۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا میں بھی او حمزہ کی ساؤنڈ گول کیجیے ہونٹوں کو، اور نبی با کی تشدید ادا کرتے ہوئے نیچے کسرہ ادا کرنی ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا، آگے میم ساکن کا قاعدہ اخفا شفی کریں گے، تَأْکُلُونَ، تَأْکَلُونَ نہیں ہے، کا نہیں ہے، کو ہے، انڈر لائن کر لیجئے اس کو بھی، ٹھیک ہے، غلطی کے امکان کافی زیادہ ہیں آپ کی طرف سے مجھے، اس لیے میں جہاں جہاں ضمہ آ رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو انڈر لائن کرواتی ہوں۔ تَأْکُلُونَ، تا پہ جھٹکا کریں گے، کاف کو ہونٹوں کو گول کیجئے، تَأْکُلُونَ، آگے واو مدہ، وَمَا تَدَّخِي، دال کے پر تشدید ادا کرنی ہے، خا کے نیچے کسرہ ہے لیکن خا پر پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ فتح کسرہ ضمہ کسی فارم میں ہو، تَدَّخِرُونَ، رون را مفخم پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کیجئے، فی میں یا مدہ ہے، بویو میں بیو نہیں ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، ہونٹوں کو گول کرنا ہے، بویوتیکم، انہ میں غنہ واجبہ کریں گے، فی میں یا مدہ ہے، ذالک لآیۃ لکم میں
تنوین کا قاعدہ ہے ادغام بلا غنہ کریں گے، کم میں اظہار شفیع ہے، تم میں نون ساکن کا قاعدہ 2 بار آ رہا ہے، اخفا کی 2 کاؤنٹ کیجئے، آگے تم مؤمنین میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفیع ہو رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، میں ہونٹوں کو پراپر گول کیجئے اور حمزہ کے اوپر جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے، مؤمنین، اس کو نی نہیں کہنا، ناک میں نہیں لے جانی آواز، نون کی اسٹریٹ رکھیے آواز کو، نین 6 کاؤنٹ کرنا ہے، مدارس وقفی ہو رہی ہے ہماری، ترجمہ سن لیجئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت ہے، یعنی اللہ کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 50 دیکھ لیجئے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ وَمُصَدِّقًا میں صاد کو پر پڑھتے ہوئے دال کے پر تشدید ہے، نیچے کسرہ ہے، مصدقا لما، قل میں قوف پر پڑھنا ہے، لام کو باریک رکھنا ہے، یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، تنوین کا قاعدہ، بینہ میں یائلین ہے، یدیہ میں یا کے پر تشدید ادا کیجئے، سختی سے پڑھنا ہے، یدیہ، من التوراتی میں ہمارے پاس تا کے پر تشدید ہے، آگے واو لین آ رہا ہے، را کو مفخم پڑھنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ولی احل، ہا باریک رکھیے گا، لام کے پر تشدید ہے، ولی احل لکم بعد الذی میں میم ساکن کا قاعدہ خشفی کریں گے، آگے دعات کو پر پڑھتے ہوئے بعد الذی، لام کو باریک رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، دعات کو پر کرتے کرتے کہیں لام موٹا نہیں کر دینا، لام باریک رکھنا ہے، ذی میں یا مدہ کھینچنی ہے، حرمہ میں ہا کو ہونٹ گول کیجئے، وسط حلق سے ادا کرنا ہے، اور را پر تشدید ہے، یہ مرقق پڑھی جائے گی، تشدید کسرہ والی ہے، حرمہ، علیکم میں عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے، لئی میں یا لین ہے، کم میں اظہار شفیع کریں گے، وجئتکم میں حمزہ کے پر جھٹکا دیں گے، تا کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، کم بآیتم میں میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفیع کریں گے، آگے تم من میں ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور مر ربکم میں نون ساکن کا ہی قاعدہ ہے لیکن ادغام بلا غنہ کرنا ہے، ربکم میں را مفخم ہے، باقی پر تشدید، نیچے کسرہ ہے، کم میں اظہار شفیع، فاتقوا اللہ، فتو نہیں کہنا، تا باریک ہے، تشدید ادا کیجئے، فاتقوا اللہ، قوف بھی پر ہے، آگے لفظ جلالہ کو بھی موٹا پڑھیں گے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا، وَأَطِيعُونَ میں قا کو پر پڑھیں گے، آگے یا مدہ کھینچنی ہے، عو میں واو مدہ کھینچیں گے، اس کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں، مدارس وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنے ہیں، وَأَطِيعُونَ، ترجمہ دیکھیے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 51، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ان میں غنہ واجبہ، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، رب میں را پر ہے، اور باقی پر تشدید ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ کھینچنی ہے، 2 حرکات کے برابر، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، وربکم میں را مفخم ہے، آگے باقی پر تشدید ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر لیجئے، ربکم میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے، فاعبدوہ میں فا بدو نہیں ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، فا عین وسط حلق میں جا کے سٹاپ ہو جائے گا، فاعبدوہ، باقی پر ضمہ ہے، ہونٹ گول رکھیے گا، دوہ میں بھی واو مدہ ہے، ہونٹ گول رکھیے گا، لیکن یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، واو مدہ کے بعد ہم حرف کو ساکن کر رہے ہیں تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کریں گے، ہاذا نہیں ہے، آگے ہاذا ہے، الف مدہ ہے،
सिरात मुस्तकीम में सवा भी पुर है, रॉ भी पुर है, आगे अलिफ मद अदा करते हुए तवा भी पुर पढ़ेंगे, तवा के ऊपर तनवीन है, तनवीन का कायदा इदगाम अल गुन्ना करेंगे, 2 काउंट करना है। ता बारीक रहेगी, मुस्तकीम नहीं कहना आपने, सीन भी बारीक ही रखना है, ता भी बारीक है। मुस्तकीम, क़ीम को आपने क़ाफ पुर पढ़ते हुए आगे या मदा है। वक़फ़ हमारा यहाँ पे वक़फ़ हज़फ हो रहा है, तो इसलिए हम इसको मदारिस वक़फ़ की कर लेंगे, 6 काउंट करना है। तर्जुमा देखिए, कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। आयत नंबर 52 देख लीजिए। फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। फलम्मा में लम पे पहले गुन्ने वाजिबा करेंगे, 2 काउंट करना है, आगे मा में मद्दे मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट करना है। अहस्सा हा वस्ते हलक से अदा करते हुए सीन के ऊपर तशदीद है, सीन की सीटी की आवाज़ डबल आइए। अहस्सा, ईसा में ईसा नहीं कहना, ई में या मद्दा जितनी आपने खींचनी है, सा को भी उतना ही लंबा करना है, 2 काउंट करने हैं। मिन हुम में यहाँ पे नून साकिन का कायदा इज़हार हल्की, आगे हुमुल कुफ ऐसे नहीं करना, हुमुल कुफ्र, रा को हम पुर पढ़ेंगे, पहले फा के ऊपर हमस है, हमस करेंगे और फिर आगे रा को पुर पढ़ना है। क़ौल मन अंसारी में नून साकिन का कायदा इजहार हल्की करेंगे, आगे नून साकिन अंसारी में अंसारी, नून साकिन के ऊपर इख्फा हकीकी होगा, इख्फा पुर करना है, आगे हरूफ मुस्तालिया आ रहा है, और री में या मद्दा के ऊपर आ रही है मद्दे मुनफसिल जायज़, इसको 4 काउंट करना है। इलल्लाह में लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ेंगे और यहाँ पे 6 काउंट करने हैं, क्योंकि फ़तह कायमा के बाद हम वक़फ़ कर रहे हैं, इसको 6 काउंट करना है। इलल्लाह, आगे क़ौलल हवारियूना, हवा हा वस्ते हलक से निकालिए, वा में अलिफ मद्दा, रा बारीक पढ़ते हुए आगे या के ऊपर तशदीद अदा करनी है, तो हवारियूना, रियूना, वाव मद्दा अदा कीजिए। नहनु में हा वस्ते हलक से है, हमस करना है इसके ऊपर। अंसारुल्लाह में ऊपर वाली ही तदबीक है, और लफ्ज़ जलालापुर है, यहाँ पे आ मन्ना नहीं कहना, आगे आ मन्ना अलिफ मद्दा है, पहले गुन्ने वाजिबा को 2 काउंट करना है, उतना ही आपने अलिफ मद्दा को भी 2 काउंट करना है। बिल्लाह में भी लफ्ज़ जलाला बारीक पढ़ा जाएगा। वशहद है यहाँ पे, तो वशहद नहीं कहना, वश वश शीन पर तफशी होगी, इसको स्टॉप करना है, और हद में दाल के ऊपर कलकला करना है। वशहद बी अन्ना में भी यही गुन्ने वाजिबा और अलिफ मद्दा है, तो 2 काउंट कीजिएगा। मुस्लिमून में सीन के ऊपर सीटी की आवाज़ आएगी, हमस होगा, और मून में वाव मद्दा के बाद हम वक़फ़ कर रहे हैं, मदारिस वक्फ़ी होगी, 6 काउंट करना है। तर्जुमा देख लीजिए। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ से नाफरमानी और नीयत कत्ल देखी, तो कहने लगे कि कोई है जो अल्लाह का तरफदार और मेरा मददगार हो। हवारी बोले कि हम अल्लाह की तरफदार और आपके मददगार हैं, हम अल्लाह के तरफदार और आपके मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहें कि हम फर्मा बरदार हैं। आयत नंबर 53 देख लीजिए। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना अर्रसूल फक्तुबना मअश्शाहिदीन। रब्बना में राम फ़ख़म आगे बाकी पर तशदीद अदा करेंगे, नाम मद्दे मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट करना है। आ मन्ना में अलिफ मद्दा अदा कीजिए आखिर पर, बिमा में फिर मद्दे मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट करना है। अंज़लता में नून साकिन का कायदा इख्फ़ा की करेंगे, ज़ाय की आवाज़ कभी रखते हुए सीटी की आवाज़ के साथ लाम के ऊपर स्टॉप करना है। अंज़लता वत्तबअना रसूला, ताकि पर तशदीद अदा कीजिए, बा में आइन वस्ते हलक में ले जाइए, वत्तबा स्टॉप करना है, कलकला नहीं करना इसके ऊपर। नर रसूला, रॉ की पर तशदीद अदा करें, रॉ मुफ़ख़म पड़ी जाएगी, आगे वाव मद्दा है। फ़क्तुबना, काफ के ऊपर हमस करेंगे और बा के ऊपर कलकला करेंगे, नून के बाद हम अलिफ मद्दा पूरा अदा करेंगे। फ़क्तुबना, फ़क्तुबना नहीं कहना, ठीक है, नून छोटा नहीं पढ़ना, वरना जमा मुन्नस का सीगा बन जाएगा, फिर जो जिसे अल्लाह ने जल्दी कहते ना, वो आप गलती कर बैठेंगे, तो इसलिए नून अलिफ ना पूरा अदा कीजिएगा।
مع الشاہدین، شین کے اوپر تفشی ادا کرتے ہوئے تشدید ادا کیجیے، اور ہا کے نیچے کسرہ ہے، شاہدین، آخر پہ مدارس وقفی ہے، 6 کاؤنٹ کر لینے ہیں۔ اے ہمارے رب، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے ہیں، یعنی اس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، تو ہم کو ماننے والوں میں تو لکھ رکھ۔ آج کی لاسٹ آیت دیکھ لیجئے، آیت نمبر 54۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَمَكَرُوا میں را مفخم پڑھتے ہوئے آگے باؤ مدہ ہے، ہون گول کر لیجئے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ میں بھی را کو مفخم پڑھیں گے اور لفظ جلالہ بھی پور پڑھا جائے گا، آخر پہ سٹاپ کریں گے۔ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر ہا کی آواز باہر ضرور لے کر آیا کریں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، واللہ لفظ جلالہ پر ہے، خی رول میں خوا بھی پر ہے، یا لین ادا کریں گے، خی رول میں را مفخم پڑھی جائے گی۔ آگے ماکرین، میم کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور رین میں یا مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو مدارس وقفی ہوگی، یہاں بھی 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے تدبیر کر رہا تھا، یعنی تدبیر کی اللہ نے بھی، اور اللہ خوب تدبیر کرنے والا ہے، خوب چال چلنے والا ہے بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا آج کا رکوع، تھوڑا طویل تھا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے تکمیل کیا۔ چلیں ایک بار اس کو سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس کلام کو مقبول فرما لینا اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔